السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ کی جنگ سرحدوں سے باہر نکل سکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کا ظلم رکنا چاہیے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارت کو شکست دے دی۔ پاکستان 2 سال کے لیے یونیسکو کا وائس چیئرمین بھی منتخب ہو گیا۔ پاکستان نے 58 میں سے 38 ووٹ حاصل کر کے انتخاب جیت لیا۔ جیل میں عافیہ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا ہے کہ عافیہ کی حالت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ عافیہ صدیقی کو ایک بار پھر اسی حالت میں چھوڑ آئی ہوں۔ کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی کا دورہ پاکستان اچانک منسوخ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا سیفٹی آڈٹ مکمل کر لیا گیا۔ ٹرانسپورٹ کینیڈین وفد کو ایئرپورٹس کی سیکیورٹی اور کینیڈا کی پروازوں کی جانچ کرنا تھی۔ کنتھکوٹ میں انڈس ہائی وے پر مسافر وین اور ٹرک میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ سرحدوں سے باہر نکل کر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ سرحدوں سے باہر نکل کر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو غزہ کی آگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ غزہ میں صہیونی فوج کا ظلم رکنا چاہیے۔ غزہ پٹی میں بمباری بند نہ ہوئی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین پر 2 ریاستی حل کا حامل ہے۔ اسرائیل فلسطین میں شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان 50 سال سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں افغانیوں کو دوسری کیٹیگری موجود ہے جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں۔ انہوں نے کہا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ہم مہاجرین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسے مہاجرین بھی قیام پذیر ہیں جن کے پاس کوئی شناختی دستاویزات نہیں ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے پاکستان سے غیر قانونی افغان تارکین کی واپسی سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف سے بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی، سماجی اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے غیر قانونی تارکین کی واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی فائنینسنگ کی وکالت کرتا رہا ہے۔ ایسے ممالک اور معیشتیں ہیں جن کا کاربن کے اخراج میں زیادہ کردار نہیں، وہ موسمیاتی تبدیلی سے انتہائی متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں کیونکہ کشمیری خود کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک بڑی کامیابی ملی ہے جس میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مذموم کوشش پوری طرح ناکام ہو گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
پاکستان کو عالمی سطح پر ایک بڑی کامیابی ملی ہے جس میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مذموم کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے وائس چیئرمین کے عہدے کے لیے ہونے والے الیکشن میں بھی پاکستان نے 58 میں سے 38 ووٹ حاصل کر کے انتخاب جیت لیا، جبکہ بھارت کو صرف 18 ووٹ ملے۔ اقوام متحدہ میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ ممبر کے لیے ہونے والے الیکشن میں بھارت نے پاکستان کو رکن منتخب نہ ہونے دینے کے لیے ایڑی چوٹی زور لگایا تھا، تاہم بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور پاکستان 154 ووٹس لے کر 2023 تا 2027 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم کے ایگزیکٹو بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب ہو گیا۔ پاکستان اب 2 سال کے لیے یونیسکو کا وائس چیئرمین بن گیا ہے۔ خیال رہے کہ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے وائس چیئرمین کے طور پر پاکستان کا انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل ہے۔ یہ عہدہ یونیسکو کی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کی رکنیت پاکستان کو اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھانے اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا بہترین موقع بھی فراہم کرے گی۔ پاکستان کا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کی دیرینہ حمایت اور تعمیری کردار کا بہترین ثبوت ہے۔ پاکستان تعلیم، ثقافت، سائنس اور مواصلات کے مسائل پر عالمی سطح پر وکالت و تعاون کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ کامیابی ملک کے لیے باعث فخر ہے کیونکہ یہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کی امریکی جیل میں قید، اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہو گئی۔ فوزیہ صدیقی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ جیل میں عافیہ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر فوزیہ کی امریکی جیل میں قید، اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہو گئی۔ فوزیہ صدیقی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ جیل میں عافیہ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل کلائیو اسٹیفورڈ اسمتھ نے ملاقات کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بالآخر آج ڈاکٹر فوزیہ کی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا تھا کہ عافیہ کی حالت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں، عافیہ صدیقی کو ایک بار پھر اسی حالت میں چھوڑ آئی ہوں۔ ملاقات میں دونوں بہنیں ایک دوسرے کو چھو نہیں سکی اور ان کے درمیان شیشے کی دیوار حائل رہی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ ملاقات کے اختتام پر بہت دکھی ہوں، اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ عافیہ کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کو چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی تکلیف پر روتی رہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی جیل حکام نے ڈاکٹر فوزیہ کی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات نہیں کرائی تھی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی آڈٹ کے معاملے پر کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی وفد کا دورہ پاکستان اچانک منسوخ ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی آڈٹ کے معاملے پر کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی وفد کا دورہ پاکستان اچانک منسوخ ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ کینیڈا کے وفد نے آج کراچی ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا۔ ٹرانسپورٹ کینیڈین وفد نے ایئرپورٹس کی سیکیورٹی اور کینیڈا کی پروازوں کی جانچ کرنا تھی۔ سول ایویشن اتھارٹی کینیڈین وفد آئندہ سال 2024 میں دورہ کرے گا۔ اس سے قبل ایاسا کی جانب سے بحرانوں میں گھری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا سیفٹی آڈٹ مکمل کر لیا گیا۔ ایاسا نے نجی ایئر لائن ایئر بلو اور چارٹر کارگو سروس ویژن ایئر کا بھی آڈٹ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آڈٹ میں کامیابی پر پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنز کی برطانیہ اور یورپ کے لیے پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ قومی شاہراہ کرم پور کے مقام پر ٹرک اور وین کے درمیان خطرناک ٹکر سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی شاہراہ کرم پور کے مقام پر ٹرک اور وین کے درمیان خطرناک ٹکر سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کندھ کوٹ میں قومی شاہراہ کرم پور کے مقام پر ٹرک اور وین کے درمیان خطرناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں سے ایک شخص کی شناخت علی اکبر اوگاہی کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ٹرک کراچی سے پنجاب اور وین کندھ کوٹ سے سکھر جا رہی تھی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔